السلام علیکم، صبح بخیر۔ اس وقت میں شیراز میں موجود ہوں اور یہ میرا ہاسٹل ہے جس میں نے کل رات اسٹے کیا تھا۔ 3 بیڈ کا کمرہ ہے جس میں اے سی بھی لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ کچن ہے، گیزر، اسنیک وغیرہ اور اے سی، اور یہ 3 بیڈ، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اور یہ ان کا واش روم ہے۔ تقریباً $20 مجھے پے کرنے پڑے اس کمرے کے لیے، اور چونکہ شیراز میں بہت زیادہ رش ہے، کافی مہمان آئے ہوئے ہیں باہر کے علاقوں سے، تو پھر کمرہ ملنا کافی مشکل تھا۔ صبح جب میں ایئرپورٹ سے نکل رہا تھا تو سعید بھائی مجھے ملے تھے جنہوں نے مجھے شہر تک پہنچایا، اور پھر رات کو میں نے ان کو کال کیا کہ بھائی مجھے کمرہ نہیں مل رہا، تو انہوں نے پھر میرے لیے یہ کمرہ ارینج کیا، اور ابھی صبح سعید بھائی اپنے ساتھ ناشتہ تیار کر کے لے آئے ہیں، تو ناشتہ بھی کریں گے اور پھر یہاں سے نکلیں گے۔ 1-2 تاریخی جگہ ہے، پرسپولس اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائیں گے، اور پھر یہاں سے نکلیں گے کرمان کے لیے اور پھر آگے کا سفر جاری رکھیں گے۔ سعید بھائی جو ناشتہ لے کر آئے میرے لیے اس کو عش کہتے ہیں، یہ سبزی اور کچھ ایسے ٹائپ کی چیزیں ملا کر بنا گیا۔ 20,000 تومان اس کی قیمت، تقریباً 120 روپے ہے اس کی قیمت۔ چلو ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں۔ ابھی میں اور سعید ناشتہ کر کے ہاسٹل سے نکلے، بس شیراز کو جتنا ایکسپلور کرنا تھا، جو سٹی اور اس سے ملک جو علاقے تھے وہ میں نے دیکھ لیے۔ ویسے تو شیراز بہت تاریخی جگہ ہے، آپ اس کو اگر دیکھنا چاہے تو میرے خیال میں 1 ہفتے میں بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 1-2 دن بعد رمضان آ رہا ہے، اور رمضان میں پھر میرے لیے بہت مشکل ہوگا کہ میں سفر کر سکوں۔ 1.5 لاکھ تومان مجھے ایک سائڈ سے پے کرنا ہوں گے تخت جمشید جانے کے لیے۔ یہاں پر دروازہ قرآن ایک تاریخی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہوٹل شیراز، یہ ایک بڑا خوبصورت سا ہوٹل ہے، پہاڑ پر بنایا گیا ہے۔ جس مقام سے ابھی ہم گزر رہے ہیں یہ ایک جنگل ہے، بہت زبردست یہاں پر لک دے رہا ہے، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ تخت جمشید، پیچھے ہم نے گاڑی پارک کیا اور ابھی ہم پیدل جا رہے ہیں تخت جمشید۔ پیچھے وہ جو بڑا سا بلڈنگ ہے وہاں سے ہم نے ٹکٹ خریدا، جو مقامی شخص کے لیے 5,000 تومان ہے، اور جو خارجی ہے یعنی جو فارنرز ہیں ان کے لیے 20,000 تومان ہے۔ پھر بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں ایران کے مختلف حصوں سے، کچھ راستے میں تھے، ابھی کچھ کیمپنگ کر رہے تھے، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تخت جمشید ایران کے قدیم شہر شیراز سے شمال مشرق میں 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ محل 518 قبل مسیح میں داریوس عظیم اور اس کے بیٹے نے 125 سال کے عرصے میں تعمیر کیا تھا۔ اس کی تعمیر میں پتھر، مٹی کی اینٹیں اور دیودار کی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ اپنے وقت کا عظیم شاہکار اور فن تعمیر کا ایک نمونہ تھا۔ اس کے جاہ و جلال و شکوہ سے اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
تخت جمشید جس کو پرسپیلس بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے پارسیوں کا شہر۔ یہ تقریباً 200 سال تک اخامناشاؤں کی رہائش گاہ بنا رہا۔ اخامنائی فرمانرواؤں نے اپنی رعایا کی صحت، خوشحالی اور روزگار اور دیگر فلاحی کاموں کو اپنا فرض عین سمجھتے تھے۔ یہی پرامن اور دلکش لوگ ہی اس سلطنت کے ماتحے کا جومر تھے اور یہی اس کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ اس کے ستون، گنبد اور شاہی محلات شاد اور آباد تھے۔ اس کے چاروں جانب پھولوں اور خوشبو کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ پارس آباد تھا، یہاں تک کہ 330 قبل مسیح کی منحوس گھڑی عام پہنچی۔ سمندروں کو کنگال کر مقدونیہ اور یونان کی فوجیں سکندر اعظم کی قیادت میں اپنے مذموم ارادے کی خاطر تخت جمشید پر حملہ آور ہوئے، جن کے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں انسانی آبادیوں کو ملیامت اور خاکستر کرنے لگی۔ ایرانیوں نے جسے خبیث، پلید اور بدترین دشمن قرار دیا ہے، حملہ آور ہو کر مال و متاع لوٹنے کے ساتھ ساتھ تخت جمشید کے حصن کو بھی لوٹ لیا اور اس کے باسیوں کا خون بہایا، اس قصر شاہان کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں شاہی محل، ستون، نوادرات اور تمام قیمتی چیزیں، قیمتی ثقافتی اثاثے، کتب خانے اور تمام چیزیں تباہ ہو گئی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے آگ اور حملے کے نشانات کی تصدیق کی ہے۔ تخت جمشید کو 1000 ستونوں یا 40 میناروں والا محل بھی کہتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک مذہبی مرکز بھی تھا۔ موسم بہار میں نوروز مطلب نیا سال، جو 21 مارچ سے شروع ہوتا تھا، کو مذہبی تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اس تہوار کے موقع پر مختلف ممالک کے سربراہان اور سفراء وغیرہ نئے سال کے تقریبات میں شریک ہوتے تھے اور بادشاہ کو تحائف پیش کرتے تھے۔ تخت جمشید کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں زیادہ تر معلومات اس کی دیواروں پر موجود تختیوں اور کندجات سے ملی ہے، جس میں تقریباً 39 کے قریب بستیاں آباد تھیں، جس کی آبادی لگ بھگ 45,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ میں پاکستان سے اس تاریخی تخت جمشید کی تاریخ جاننے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں کی دردناک تاریخ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔
نو دا زموږ د تخت جمشید ټور هیله لرو چې تاسو به خوښ شوی